اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ابراہیم کا کچھ حصہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں یا اپنے رب کا انکار کرتے ہیں تو ان کے اعمال ریت کی طرح ہیں، جنہیں زور کی آندھی وہ ایک آندھی والے دن اڑا کے لے جاتی ہے. تو جو کچھ انہوں نے جمع کیا ہوتا ہے وہ اس پر کوئی بھی قدرت نہیں رکھتے ہیں، یعنی وہ اڑتی ہوئی خاک بن جاتی ہے، وہ بالکل ختم. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے کیا نہیں تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی صلہ نہیں ہے. تو اس میں ہمیں بھی بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو. اگر اس کی رضا مقصود نہیں ہے، اس کی خوشنودی ہم نہیں لینا چاہتے تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا صلہ نہیں ہوگا. اور یہ بات ذہن میں رکھیے، جو ہمارے معمولات ہیں، جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے کماتے ہیں، جیسے ہم والدین کی خدمت کرتے ہیں، جیسے ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، جیسے ہم اذیت ناک چیزوں کو راستے سے ہٹاتے ہیں، ان سب کے پیچھے اگر اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں ہوگی تو ان کا فائدہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے. تو اللہ کی رضا وہ مقصود ہونی چاہیے. آپ کہیں گے کہ ہم تو بہت سے کام ایسے کرتے رہتے ہیں، پیچھے کوئی ارادہ نہیں ہوتا، تو وہ پھر ضائع جائیں گے. تو یقیناً چونکہ اللہ کی رضا اس میں شامل نہیں ہے تو اس وجہ سے ان کی اللہ کے یہاں اہمیت نہیں. دیکھیں، ایک ہے انسان کے اندر ایک فطرت میں کوئی چیزیں شامل ہیں. کوئی اچھے اخلاق کا مالک ہے، اس کے والد اچھے تھے، وہ بھی اچھے اخلاق کا مالک ہے. اس نے یہ ذہن میں نہیں رکھا کہ میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں، میں اپنے اچھے اخلاق سے اس لیے لوگوں سے پیش آ رہا ہوں کہ میزان حسنات میں یہ شامل ہوگا، تو اس کو تو صلہ ملے گا. جو ویسے ہی اچھا اخلاق اختیار کیے ہوئے اس وجہ سے کہ لوگ کہیں بڑا اچھا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو صلہ کس لیے ملے گا؟ اس نے تو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھا، نہ اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود رکھی، تو پھر اس کو اس کا صلہ نہیں ملے گا. وہ حدیث جو حدیث غار کے نام سے مشہور ہے، ان میں تینوں نے ایسے عمل پیش کیے جو معاشرتی تھے. مثلا ایک نے والدین کی ترجیح کی بات کی، تو اس نے باقاعدہ یہ لفظ کہے، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے تیری رضا کی خاطر یہ کیا تھا، تو ایسا عمل کہ جس پہ اللہ تعالیٰ کو بندہ گواہ بنا سکے اپنے معمولات کے اعمال میں سے، یہ ہے اصل نیکی کو پانا. تو جو لوگ محض اچھے کام کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی رضا ان کے مقصود نہیں ہوتی، تو پھر عین ممکن ہے کہ ان کے یہ اعمال آخرت میں ان کو فائدہ نہ دیں. تو اس کے اور بھی بڑے دلائل ہیں. صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، یعنی نیت اگر نہیں ہے تو پھر اس کا صلہ کیسے؟ تو اب دیکھیں نا، یہ روزے ہیں، اس میں یہ جو لفظ فرمائے گئے من صام رمضان ایمانا واحتسابا، واحتسابا کا مطلب کیا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سے اجر کی امید رکھتے ہوئے. تو جو روزہ ویسے ہی رکھتا رہے، اس کو عبادت سمجھے ہی نہ، تو پھر آخرت میں تو اس کا صلہ نہیں ہوگا. اس وجہ سے ہمیں اس بات پہ بہت زور دینا چاہیے. اس لیے میں نے بھی اس بات پہ زور دیا ہے، یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے. تو پھر فرمایا کہ
شیطان کا ایک معاملہ بیان کیا. جب معاملہ فیصلہ ہو چکے گا نا تو شیطان اس وقت کہے گا کہ تم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اور اس کا وعدہ سچا تھا. شیطان کہے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے تو میں اس کے خلاف کر رہا ہوں. تو کہے گا کہ تم پر میرا کوئی بھی اختیار نہیں تھا مگر میں تم کو بلاتا رہا اور تم میری بات مانتے رہے. یہ شیطان اس دن کہہ دے گا. تو اس دن وہ انسانوں کی حسرت کیسی ہوگی کہ آج شیطان کے پیچھے چل کے اللہ کو بھول گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑ دی. تو پھر وہ کہے گا تم مجھے نہ ملامت کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو. میں آج تمہیں بچانے والا نہیں ہوں اور نہ تم مجھے بچانے والے. وہی جس کی لوگ آج پرستش کرتے ہیں, اس کے نقش قدم پہ چلتے ہیں, جو وہ کہتا ہے وہ کرتے ہیں, تو وہ سب انکار کر دے گا. اور یہاں تک کہے گا کہ میں اس کا انکار کرتا ہوں جو تم مجھے شریک ٹھہراتے تھے اس سے پہلے. تو شیطان کو تو کوئی بھی شریک نہیں ٹھہراتا. آج یا اس سے پہلے کوئی ہے جو کہتا ہو جی ہم شیطان کی عبادت کر رہے ہیں؟ تو شیطان کی عبادت کیا ہے یا اس کو شریک ٹھہرانا کیا ہے کہ جس کو وہ کہہ دے اس کو شریک ٹھہرا لیا جائے. تو یہ سمجھے شیطان کی پرستش ہے. تو شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عبادت کو خالص کیا جائے. وہ اس میں ضرور آمیزش کرتا ہے, کبھی ریاکاری کی صورت میں, کبھی شرک کی صورت میں. اور آپ دیکھیں کہ شیطان اس قدر ہمارا مخالف ہے کہ وہ آیت الکرسی جو شیطان نے حفاظت کے مقصد کے لیے بتائی اس نے تھی نا, لیکن اب وہ اسے ہمیں پڑھنے نہیں دیتا. کیوں؟ اس نے جب بتائی تھی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس پہ نہیں تھی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ گئی کہ اس پرپز کے لیے, اس مقصد کے لیے آپ نے پڑھنی ہے, تو اب وہ شیطان ہمیں پڑھنے نہیں دیتا. ہم بھول جاتے ہیں, اس کو یاد نہیں رکھتے, اس کو اہمیت نہیں دیتے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو شیطان ہے نا وہ کوئی بھی ہم سے نیکی کا کام نہیں کرنے دیتا. اور یہ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اس کے بعد 6 کلمے کی مثال دی گئی, یعنی جو لا الہ الا اللہ ہے وہ ایسی مثال ہے اس کی جیسے ایسا ایک درخت ہو کا شجرۃ طیبہ, بہت عمدہ, اصلها ثابت, اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہوں اور اس کی شاخیں جو ہے آسمان میں پھیلی ہوئی ہوں. یہ ہے کلمہ طیبہ, یعنی جڑیں مضبوط. اقبال نے ایک جگہ پہ بڑا پیارا وہ شعر کہا ہے کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پا بگل بھی. صنوبر کا جو درخت ہوتا ہے نا بہت بلند ہوتا ہے اور اس کی جڑیں بھی اسی قدر زمین میں پھیلی ہوتی ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پا بگل بھی, انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے. یعنی اسلام کے ساتھ وابستہ بھی رہنا ہے اور اس ماحول کے اندر جتنی آزادی دی گئی ہے اسے آزاد سمجھنا ہے یا اس سے فائدہ اٹھانا ہے. تو جو بالکل ہی آزاد ہو جائے تو وہ پھر وہ جڑیں اپنی قائم نہیں رکھ سکتا. تو قرآن مجید میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قوت دیتا ہے اور لوگوں کے لیے یہ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ جو ہے نصیحت حاصل کریں. اور جو کفر کا کلمہ ہے یعنی برے کام, برے عقائد, ویسے ہی ہے جیسے ایک درخت ہو, جیسے یہ جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں خود سے, تو وہ اوپر ہی اوپر ہوتی ہیں, ان کے لیے ثبات ہوتا ہی نہیں ہے. وہ ذرا موسم بدلا تو وہ غائب, پتہ ہی نہیں کہ ادھر کچھ تھا بھی کہ نہیں تھا. تو ہم نے ایسا نہیں بننا. ہم دیکھیں موسم کے ساتھ نہیں ہیں, بلکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی. تو کھجور کا درخت جو ہوتا ہے یہ سارا سال اس پہ بہار رہتی ہے, اس پہ خزاں نہیں آتی, اس کے پتے نہیں جھڑتے. تو ہم جیسے کوئی سیزن آتا ہے, کوئی کس سیزن میں, کوئی کس سیزن میں بڑا سرگرم نظر آتا ہے, تو ہمیں
پورا سال ہی سرگرم رہنا ہے۔ یہ مومن کی شان بیان ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں قول ثابت یعنی ثابت کرنے والی ایک بات سے ان کو ثابت رکھتا ہے، اور آخرت میں بھی رکھے گا۔ دنیا میں وہ ثابت قلبی کیسے نصیب ہوتی ہے کہ کلمے پہ اتنا یقین کہ مادہ پرستی کی آندھیاں چلیں، الحاد کے طوفان اٹھیں، وہ اپنے دین سے جڑا ہوا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مگن ہے۔ اس کو کوئی ان باتوں کی فکر نہیں ہے کہ زمانہ کیا کہہ رہا ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، وہ اسے پہ ڈٹا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس کلمے سے جڑنا ہے اور اس کے تقاضے پورے کرنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں وہ ثبات نصیب کرے گا جس سے بڑی بڑی آندھیوں کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل دیا، کفر کر کے، ناشکری کر کے، اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا۔ یعنی اچھی چیز کو بری سے انہوں نے بدل دیا، نعمت کو زحمت سے بدل دیا۔ تو اگلی صورت میں جو سورہ نحل ہے، یعنی اس سے اگلی ہجر کے بعد نحل، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو بڑی اچھی تھی، مطمئن تھے، ان کے پاس رزق تھا، فراوانی تھی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی نوعیت کی سزاؤں سے نوازا۔ جیسے خوشحالی اور امن تھا، خوشحالی کا الٹ کیا ہے؟ بدحالی، اور امن کا الٹ کیا ہے؟ خوف۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، کہ وہ خوشحال تھے اور مطمئن تھے، تو اس کے برعکس ان کو دو اہم جو ہے نا سزاؤں میں اللہ تعالیٰ نے دھکیل دیا، ایک بھوک اور ایک خوف۔ تو آج دیکھ لیجئے ہم پہ یہی طاری نہیں ہے، بھوک بھی ہے اور خوف بھی ہے، ڈر ہے معیشت کے جو ہے نا ڈوب جانے کا، اور بھوک جو ہے وہ لوگ دیکھے کیسے قطاروں میں لگے ہیں۔ تو اس کا جرم کیا ہے کہ صرف یہ حکومتی سطح پر تبدیلی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، یہ قطعاً غلط بات۔ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہمارے اندر ناشکری، یہ اب کی نہیں، دیر سے اس روش میں ہم چلے ہوئے ہیں اور اس کی سزائیں ہمیں مل رہی ہیں۔ جیسے کہتے ہیں زلزلہ آیا تو پلیٹیں ہلنے کی وجہ سے۔ ہاں، یعنی ہر بات کو ایک دوسرے پہ یا وہ فطری قوانین جو ہیں ان پہ ڈالتے چلے جانا اور یہ سمجھنا ہی نہ کہ اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ بہت یہ قرآن و حدیث کے منافی بات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تمہیں جو بھی مصیبت مشکل پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تو اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو ہم چونکہ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کسی اور کے کھاتے میں ڈال کے نا اپنا الو سیدھا رکھو، اپنا کام سیدھا رکھو، تو یہ ہے وہ اسباب۔ تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، جنہوں نے امن کی دعا کی تھی، خوشحالی کی دعا کی تھی مکہ مکرمہ کو آباد کرتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، انہوں نے اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو ادھر آباد کیا بیت الحرام کے قریب۔ کیوں؟ کہ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کرے۔ تو اس وجہ سے مسجد کو اسلامی معاشرے کے اندر بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اسی سے یعنی جو مسجد سے جڑے گا وہ اللہ سے جڑے گا، جو مسجد سے ٹوٹا ہوا ہے نا وہ کبھی اللہ تعالیٰ سے نہیں جڑ سکتا۔ ایسے سمجھے اللہ کا گھر ہے نا، تو جو اللہ کے گھر میں آئے گا تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوگا، جو اللہ کے گھر نہیں آئے گا اس کا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی احادیث بیان فرمائی جو خواتین نے بیان کی ہیں، یعنی صحابیات نے بیان کی ہیں۔ تو اگر وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم بس گھر میں بیٹھی رہیں، مسجد میں نہ آئیں، انہوں نے حج کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں ایز اے معاون یا فرسٹ ایڈ کے طور پہ، جو ابتدائی طبی امداد ہوتی ہے اس حوالے سے
شریک ہوئیں، ہجرت میں شریک ہوئیں۔ جب ہجرت حبشہ ہوئی اس میں جو مسلمان خواتین تھیں اپنے خامدوں کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی۔ کئی صحابہ ایسے ہیں جن کی ولادت جو ہے وہ سفر ہجرت میں ہوئی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ سارا سلسلہ رکھا ہے، تو اس وجہ سے خواتین کو بھی مساجد کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقاعدہ خواتین مساجد میں آتی تھیں۔ اور لیکن آپ احتیاط دیکھیں کس قدر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا اختلاط کا شبہ ہے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ خواتین جو ہیں رستوں کے ایک طرف چلیں، یعنی وہ ساتھ نہیں چل سکتی۔ تو وہ لوگ جو آج دل کے تقوی کی بات کر کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اور ساتھ ساتھ بیٹھ کے خوشخبریاں لگا کے کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بھی قائم ہے، تقوی بھی قائم ہے، تو یہ ایک سوالیہ نشان تو ہے نا۔ تو بہرحال یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں اپنی اولاد کو، تو اولاد میں ظاہر ہے اہلیہ بھی ان کی شامل تھی، ان کو بھی ادھر ہی بسایا، تو جنہوں نے بہت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کہاں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، بلکہ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہے تو انہوں نے یہ اظہار کر دیا کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو آج دیکھیں کہ ہمیں کیا ہے کہ یعنی ہم مضبوط اور گھروں کے اندر اور ایسے ماحول کے اندر پھر بھی ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد سورہ حجر ہے، حجر اصحاب الحجر سے اصل میں تو یہ وہی قوم صالح، کیونکہ ان کا علاقہ اس کے قریب تھا۔ اس میں بہرحال اختلاف تو ہے کہ یہ کون ہے، بہرحال ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ قوم سمود ہے، اس میں ان کا تذکرہ ہے، تو اس وجہ سے اسے سورہ حجر کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے لفظ حجر، حجر کہتے ہیں پتھر کو، اور حجر کہتے ہیں چھوڑی ہوئی جگہ کو، اور عین ممکن ہے وہاں پہ کوئی ایسی جگہ ہو جس کو آبادی سے علیحدہ کیا گیا ہو، جہاں پہ لوگوں کے، تو اس وجہ سے اسے حجر کہتے ہیں۔ بہرحال تو اس میں بھی مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے۔ تو آخر میں جو اس کے تسلی دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم جو آپ سے مذاق کرتے ہیں نا ان کے مقابلے میں آپ کے لیے کافی ہیں، یعنی وہ مذاق کرتے رہیں تو آپ اس سے پریشان نہ ہوں، ہم کافی ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے، یعنی آج بھی کوئی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے تو اس کا کوئی اثر، اس کا کوئی فائدہ انہیں حاصل نہیں ہوتا، الٹا نقصان ہوتا ہے۔ لوگ پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، بلکہ جب سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استہزاء کی مہم جوئی کی گئی تب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت زیادہ چھپی، اسے زیادہ پڑھا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بھی بڑھے۔ تو یہ ہے کفیناک المستہزئین۔ اور پھر فرمایا کہ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بناتے ہیں تو وہ عنقریب جان لیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ ان کے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ان سے تنگ ہوتا ہے، ظاہر ہے انسان ہونے کے ناطے سے، تو آپ اپنے رب کی تسبیح کریں اس کی حمد کے ساتھ، اور سجدہ کرنے والوں سے ہو جائیں، اور جب تک آپ اس دنیا سے رخصت نہ ہوں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک یقین نہ آ جائے یعنی موت نہ آ جائے تب تک آپ، جب تک آپ اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائیں تب تک آپ عبادت جاری رکھیں۔ تو یہاں پہ کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں یقین آ گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ جب یقین آ جائے تو اس وقت تک عبادت کرنی ہے، تو ہمیں یقین آ گیا ہے تو اب ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس آیت کا مطلب کیا ہے انہوں نے۔ تو ایک طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ احادیث کو قرآن کے ساتھ اگر نہیں ملائیں گے تو پھر واقعتاً ایسے مفہوم ہی لوگ اخذ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخری وقت میں
سہارا لے کے وہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور چلا نہیں جا رہا، ایسی مشکل کے اندر بھی مسجد کی طرف جا رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، نماز ہے اور نماز کی تلقین کر رہے ہیں، آخر وقت میں ہیں، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یقین آ گیا، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو قرآن مجید کو اپنے فہم سے سمجھتا ہے اس میں گمراہی کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ پھر یہ فرمایا سورہ نحل ہے، سورہ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، تو اس صورت میں اس کا تذکرہ ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے انعامات کا تذکرہ کیا ہے، بہت سے انعامات، یعنی جیسے کہ پہلے تو سب سے اللہ نے یہ فرمایا کہ آسمان و زمین پیدا کی، اور پھر یہ فرمایا کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ایک نطفے سے، ایک قطرہ آب سے، تو تم ابھی بڑے جھگڑالو بنے پھرتے ہو، بڑے دلائل لاتے ہو اس کے خلاف، اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے لیے، تو اور پھر چوپایوں کا ذکر کیا، اور پھر ان کے اندر جو منافع رکھے ہیں، یعنی یہ چوپائے تو ہیں ہی، یعنی گوشت، دودھ، لیکن اس کے علاوہ دفء و منافع، کہ تمہارے لیے گرمی کا سامان ہے، یعنی اس کی جیکٹیں بنتی ہیں، دستانے بنتے ہیں، اور دنیا بھر میں اس سے زیادہ بہتر سردی کو بچانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، لیدر سے بہتر۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کیسے وہ فرما دیا دفء و منافع۔ اس دور میں تو اس قدر نہیں تھا نا اس کا استعمال، لیکن اب تو جو ترقی ہوئی تو اور بہت سے منافع، اور تم کھاتے بھی ہو، پھر خوبصورتی کا باعث بھی ہے، اور تمہارے بوجھ بھی اٹھاتے ہیں۔ تم اگر یہ بوجھ اٹھانا چاہتے تو کتنی مشکل ہوتی ہے، اگر آج نہ دیکھے، اس سے پہلے جب انسانوں کے پاس یہ جدید ذرائع نہیں تھے تو تب بوجھ اٹھانا کس قدر مشکل ہوتا۔ تو ہم ایک دفعہ گئے وہ لواری ٹنل، تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے بتایا کہ ہمارے جو بڑے تھے نا، وہ پیدل اس ٹنل کے اوپر سے وہ اتنا سامان بھاری وہ اٹھا کے تو دوسری طرف وہ جہاں پہ چترال کی طرف رستہ جاتا ہے وہاں پہ جایا کرتے تھے، یہ پیدل رستہ تھا، یعنی اتنی مشقت کا کام کہ انسان ویسے ہی، تو اللہ تعالیٰ نے کتنی سہولت دے دی کہ یہ جانور ہیں کیسے مزے سے وہ لے کے چڑھتے جاتے ہیں آرام سے۔ پھر یہ فرمایا کہ اور وہ کچھ پیدا کرے گا جسے تم نہیں جانتے، اور یہ آیت ہر عہد کے لیے ہے، یعنی اب بھی ہم سے یہ آیت خطاب کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ اس سے پہلے بھی یہ تھا جب جہاز یا دیگر ذرائع یہ نہیں تھے، ریل گاڑیاں یا ٹرین نہیں تھی، تو تب بھی یہ آیت ان سے مخاطب تھی، آج ہم سے بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے رہتی دنیا تک ایسے اور ذرائع جو ہے نا حمد و رفع کے یہ دریافت ہوں گے، اور یہ اشارہ اس آیت مبارکہ کے اندر۔ تو اس کے بعد یہ رات اور دن کا مسخر کرنا، سورج اور چاند کا، ستاروں کا، تو اسی طرح زمین میں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں ان کا تذکرہ ہے، سمندر کو جو مسخر کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ ہے، اور اس سے جو نکلتا ہے، جو کچھ برآمد ہوتا ہے وہ مچھلیوں کی صورت میں، تازہ گوشت کی صورت میں، اور اسی طرح جو زیور وہاں سے نکالے جاتے ہیں، اور وہ جو کشتیاں ہیں اتنا بھاری بھرکم سامان لے کے، پھر پہاڑ ہیں، پھر یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک سوال فرمایا، وہ یہ ہے کہ افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا پس جو جس نے پیدا کیا ہے وہ اس طرح ہے جو کوئی پیدا نہ کر سکے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ یہ پیدا کیا ہے، وہ اسی طرح ہے جو کوئی بھی پیدا نہ کر سکے، دونوں کو آپ نے ایک جگہ کھڑا کر دیا۔ اور سورہ واقعہ میں ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو خود پیدا ہوئے ہیں وہ اور جو پیدا کرنے والا ہے وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ظاہر ہے یہ کبھی بھی برابر، عابد اور معبود، خالق اور مخلوق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ اس کا تذکرہ ہے۔ تو پھر آخر میں وہی دعوت، یعنی اتنے انعامات کا تذکرہ کر کے کہ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، یہ اصل بات ہے جو ہمارے سے متعلق ہے۔ باقی
یہ جتنے انعامات ہیں نا یہ تو کافروں کو بھی مل رہے ہیں، کافروں کے پاس یہ چیزیں ساری موجود ہیں، لیکن ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ہے الہکم الہ واحد، اسی کا پرچار، اسی کے تقاضوں کو پورا کرنا اور اسی کو سمجھنا اور اسی پہ زندگی نچھاور کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ تو اس کے بعد پھر کوئی جنت جہنم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ ان تحرص علی ہداہم، تو اگر آپ ان کی ہدایت کی حرص رکھیں تو فإن اللہ لا یہدی من یضل، تو اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کرتا ہے اسے ہدایت نہیں دیتا اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ یعنی آپ کی حرص اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو اس پہ بھی تسلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ لوگ کیوں نہیں ایمان لا رہے، تو ان کو یہ تسلی دی گئی۔ اور پھر ان جاہلانہ رسم کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے جب بچی پیدا ہوتی تھی، بیٹی پیدا ہوتی تھی، تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، تو آج وہی بیٹیاں، وہی عورتیں مسلمان بھی ہیں، ان آیات کو بھی پڑھتی ہیں شاید، تو پھر اللہ تعالیٰ پہ اعتراض بھی کرتی ہیں کہ ہمیں ہمارا حق نہیں دیا۔ یہ اصل میں جو احتجاج کرتی ہیں نا، یہ ریاست کے سامنے نہیں کر رہی یا علماء کے سامنے نہیں کر رہی، یہ اللہ کے سامنے کرتی ہیں، کیونکہ ان کے نعروں میں ایسی باتیں ہیں کہ ہماری گواہی آدھی کیوں، ہمیں چال کی اجازت کیوں نہیں، ہمیں مردوں کی طرح کیوں نہیں آزادی دی گئی۔ تو یہ سب باتیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے نا، تو اس کا مطلب ہے یہ اپنے خالق کے سامنے احتجاج کر رہی ہیں۔ وہی بات جو گزری تھی کہ نطفے سے اسے پیدا کیا اور یہ بڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اب دلائل دے رہے ہیں کہ جی ایسا کیوں اور ویسا کیوں۔ تو یہ باتیں ارتداد تک لے جاتی ہیں، یعنی ایسے اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے قوانین کے خلاف اپنا ذہن رکھتا ہے، ایک ہوتا ہے عملی طور پہ کوئی ایسی کمی ہو جانا، یہ اور بات ہے، لیکن اگر ذہن رکھے اس کو باقاعدہ مسلم معاشرے کے اندر پروموٹ کرے تو یہ تو اتنی بڑی جسارت ہے، یہ ارتداد سے کم نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں سوچ سمجھ کے اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم اور فیصلے کے متعلق ایسا کہنا۔ تو جاہلیت میں لوگ چھپا دیا کرتے تھے مٹی کے اندر، زندہ درگور کر دیتے تھے بچیوں کو، تو اللہ نے یہ فرمایا کتنا برا فیصلہ ہے۔ جب اسلام آیا، اسلام نے ایسی تعلیمات دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا بہنیں ہوں، یہ بھی فرمایا، یہ بہنوں کے حقوق میں بڑا لازم ہے، کیونکہ جب باپ چلے جاتے ہیں نا تو اس وقت بیٹیاں یا بہنیں کہہ لیں جو ان بھائیوں کی بہنیں ہوتی ہیں، وہ بیچاری ان کا میکا سمجھے ختم ہو جاتا ہے، اب وہ بھائیوں کے چہرے کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور بھائی کی جو بیگم ہوتی ہے وہ ان کو قرار نہیں لینے دیتی، یعنی جسے کہتے ہیں بھابھی اور نند، یا دوسرے معنوں میں کہہ لیں کہ بھاوج اور جو ہے بہنیں، وہ ایک دوسرے سے وہ اس طرح کا نہیں وہ ہوتا سسٹم، تو اس طرح وہ رہ جاتی ہیں۔ لیکن میں جو حدیث سنا رہا ہوں یہ ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا بہنیں ہوں تو وہ ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو تعلیم سے آشنا کرے اور ان کی مشکلات پہ صبر کرے، ان کی مشکلات پہ صبر کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ماحول بننا تھا یا ہے موجود، یہ اس کے بارے میں پہلے سے وحی کی روشنی میں بتا دیا گیا تھا کہ بہنوں کے معاملے میں، بیٹیوں کے معاملے میں لوگوں کو صبر کرنا پڑے گا۔ یہ نہ کہنا کہ ایسے کیوں ہوا اور ویسے کیوں ہوا، یہ آپ پہلے سے سمجھ کے رکھیں کہ ایسا ہونا ہے کہ ہمیں ان کے معاملے میں صبر کرنا پڑے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور وہ شخص جنت میں ایسے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں ساتھ ساتھ، جیسے یتیم کی کفالت کے متعلق فرمایا، یہ بھی صحیح روایت ہے کہ میں اور ایسا شخص جو اپنی بیٹیوں کی یا بہنوں کی پرورش، اسی وجہ سے دیکھیں کہ وہی معاشرہ جس میں بیٹیاں زندہ درگور ہوتی تھیں، اسی معاشرے کے اندر ایسے حالات بھی پیدا ہوئے کہ سیدنا حمزہ کی بیٹی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء سے واپس آ رہے تھے، عمرۃ القضاء سے
7 ہجری میں، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس روتی ہوئی بچی کا تذکرہ ہوا جو مہاجرین کے ساتھ یعنی مدینہ میں آنا چاہتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کے۔ اب اس بچی کا کفیل کون بنے ہیں؟ تو 3 صحابہ کرام آپس میں کہہ رہے تھے کہ میں نے بننا ہے، میں نے بننا ہے، میں نے بننا ہے۔ یعنی جاہلیت میں اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن اب اسلام میں کسی کی بیٹی کی پرورش کے لیے 3 صحابہ کرام آپس میں یعنی ایک دوسرے کے مقابل ہیں کہ ہمیں وہ مل جائے۔ تو وہ زید بن حارثہ تھے، جعفر طیار تھے، اور تیسرے جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ان تینوں کی خواہش تھی کہ وہ حضرت حمزہ کی بیٹی ہمیں ملے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے حق میں فیصلہ کیا۔ اس کی ایک وجہ تھی کہ کیونکہ حضرت حمزہ کی جو سسٹر ان لا تھی وہ حضرت جعفر کے گھر تھی، یعنی اس بچی کی خالہ حضرت جعفر کے گھر تھی۔ اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، کہ خالہ تو ماں کے مقام پہ ہوتی ہے، یعنی اس کو وہی پیار ملے گا جو ماں کا ایک پیار ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے ان کے حق میں فیصلہ کیا، اور یہ یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ اسلام نے تو اتنے حق دیے، ابھی وہ موقع نہیں ہے، بہت سے حقوق اسلام نے دیے ہیں عورت کو۔ اس صبر سے کیا مراد کہہ رہے ہیں آپ؟ صبر ان کی تکالیف، یعنی سسرال کی طرف سے خامن کی طرف سے کوئی تکالیف ہیں تو وہ صبر کا مظاہرہ کرے۔ آپ کی تربیت کے راستے میں کوئی ہاں جو مشکلات آئیں، جیسے ان کو لے جانا لانا، اسی طرح ان پہ جو خرچ کرنا، یہ ساری تکالیف ہیں، تو ان پہ جو صبر کرے گا اور ثواب کی نیت رکھے گا تو وہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہوگا۔ تو اب اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے عورتوں کے حق میں؟ کسی صحابی نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ایک ہو، ہاں اگر 2 ہوں تو آپ نے فرمایا ہاں 2 ہوں تو بھی یہ، پھر انہوں نے عرض کی کہ اگر ایک ہو تو آپ نے فرمایا، یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم کہتے نا ایک، تو آپ نے اس میں بھی یہی خوشخبری سنانی تھی۔ تو یہ ہے اسلام۔ تو بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک غلام کی مثال بیان کرتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کسی چیز پر وہ طاقت نہیں رکھتا، اور جس کو ہم نے بہت کچھ دیا ہے وہ دن اور رات خرچ کرتا ہے، ظاہری اور پوشیدہ، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک کے پاس کچھ نہیں ہے اور ایک کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ دن رات چھپے اور ظاہر وہ خرچ کر رہا ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں، ہاں اللہ کے راستے میں، تو یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کبھی نہیں برابر ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ ہے کہ جیسے ایک مالدار شخص اور ایک عام شخص وہ برابر نہیں ہو سکتے، تو ان دونوں کو بہت زیادہ نوازنے والا اور اتنی قدرتوں کا مالک وہ اور وہ اللہ تعالیٰ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس کے پاس خزانے ہیں، جو ایک شخص کو نہیں، ایسے اربوں شخصوں کو اس نے بہت سے انعامات سے نوازا ہے، نواز رہا ہے، اور اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی کوئی سمندر میں سوئی ڈبو کے نکال لے تو اس کے ساتھ پانی لگا رہے۔ تو اس مالک کے ساتھ ان لوگوں کو تم ملا دیتے ہو، تو یہ دراصل اس میں بتایا گیا۔ اور اسی طرح ایک اور مثال بیان کی کہ ایک وہ غلام ہے جو اپنے مالک پہ بوجھ ہے، جہاں بھی وہ اس کو بھیجتا ہے وہ کبھی خیر کی خبر نہیں لاتا، وہ ہمیشہ کوئی کام خراب کر کے ہی آتا ہے۔ تو ایک وہ ہے، اور اللہ نے فرمایا اینما یوجہ لا یاتی بخیر، جہاں بھی اس کو بھیجا جائے وہ کبھی خیر نہیں لے کے آیا، کبھی ادھر کام خراب کیا، کبھی ادھر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ شخص اور وہ شخص جو وَمَن یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، جو عدل کی بات کرتا ہے، اس کا حکم دیتا ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، اور وہ ہو بھی سیدھے رستے پر، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اب دیکھنا ہے کہ ہم وہ غلام بننا چاہتے ہیں جو اپنے مالک پہ بوجھ ہوں، کہ کبھی خیر کا کام نہ کریں، یا وہ جو عدل پہ ہوں اور صراط مستقیم پہ ہوں وہ بننا چاہتے ہیں، یا اب ہمارے ہاتھ میں۔ اللہ کی توفیق تو ملتی ہے، لیکن بندے کا اپنا کردار اس میں شامل ہوتا ہے۔
اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال بیان کی ہے، اور یہاں پہ یہ بھی فرمایا کہ عدل کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، عدل کا، احسان کا، اور قرابت داروں کو عطا کرنے کا، قرابت داروں کو دینا، یہ بھی صلہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، صحابی کا نام اس وقت ذہن میں نہیں، لیکن انہوں نے پوچھا کہ میں یہ مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں تو کن کو دوں، اپنے جو عزیز ہیں ان کو دے سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ضرور، ان کو دینے سے تمہیں دوہرا اجر ملے گا، صدقے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی۔ تو انہوں نے وہ مال اپنے چچا زاد ان کو دیا۔ تو یعنی آج دیکھیں کہ یہ لوگ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں نا، یہ ان کو لوگ شریکہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ شریکہ برادری ہے، تو ان سے ذرا وہ خار کھاتے ہیں۔ تو اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ان کو دو، جو سب سے قریبی ہیں تمہارے، ان کو دو، اور فحاشی سے اور منکر سے روکتا ہے، اور ظلم اور زیادتی سے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت۔ اور یہاں پہ ایک اور مثال بیان فرمائی کہ اس طرح نہ ہونا جس عورت نے اپنے وہ جو سوت ہے، سوت بناتے تھے نا پہلے، چرخے میں سوت بنانا، دھاگا بنانا، تو وہ کہتے یعنی وہ ایسے کرے کہ پہلے بنائے، مضبوط کرے، اور اس کے بعد پھر اس کو خود ہی توڑ دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، تو یہ کیا ہے؟ تو ہمارے بہت سے لوگوں کی بھی یہی حالت ہے کہ ایمان کے بعد کفر، شکر گزاری کے بعد ناشکری، یعنی ہم وہ اپنے عقائد، افکار سارے ایسے کر دیتے ہیں جیسے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کل عدم چیز بنا لیتے ہیں جیسے ان کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو۔ اب دھاگے اس کا ایک فائدہ ہے، وہ مختلف، تو جو ایسے ٹکڑے ٹکڑے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو جلنے کے کام ہی آتا ہے۔ تو اس کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو حرام کردہ چیزیں ان کا تذکرہ فرمایا، یہ مضمون بھی کئی دفعہ بیان ہوا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ نہ کہو جو تمہاری زبانیں کہہ دیں کہ یہ حلال ہے تو کہہ دو حلال ہے، حرام کہہ دیں تو حرام ہے، یہ تمہارا اختیار نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حلال کیا ہے وہ حلال ہے، جو حرام کیا ہے وہ حرام ہے، خود سے تم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھو۔ تو پھر فرمایا کہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انہی آیات میں وہ آیت ہے جس کا میں نے پہلے تذکرہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے قوم کی، ایک بستی کی جو بڑی مطمئن تھی اور امن سے تھی، رزق کھلا آ رہا تھا، تو انہوں نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پہ وہ ایسا عذاب بھیجا جو اس کے بالکل اپوزٹ تھا، یعنی بھوک آ گئی ان کی خوشحالی کی جگہ پہ، اور خوف آ گیا ان کے امن اور اطمینان کی جگہ پہ۔ تو اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، جیسے پہلی صورت میں سورہ ابراہیم میں تھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے اوصاف بیان ہوئے، اب چونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی صفت شاکری کو واضح کیا کہ شاکر لانعمہ، کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی نعمتوں کا شکر گزار تھے اور اس کا شکریہ ادا کرتے تھے، تو اس کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ اور اس صورت کا اختتام بڑے ہی امید افزا الفاظ پہ ہوتا ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو متقی ہیں۔ متقی کے ساتھ دنیا نہ ہو تو بھی اس کو پرواہ نہیں ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ یہ کتنی بڑی تسلی دیتی ہے کہ ہم اگر نیکی پہ عمل کریں تو دنیا میں مذاق کرے، دنیا ہمارے ساتھ نہ چلے، دنیا کہے پتہ نہیں ہے بکھرا ہی کوئی آ گیا، پتہ نہیں ادا کی، تو دنیا جو مرضی کہتی رہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور ان کے ساتھ ہے جو احسان کرنے والے ہیں۔ تو لوگوں کے حق میں احسان یہ ہوتا ہے کہ ان کو اضافی کچھ دینا، جو فرض نہیں ہے وہ بھی دینا، جو ضرورت آپ پہ واجب نہیں ہے وہ بھی ان کو دینا، اچھے لہجے اختیار کرنا، ان کے کام آنا، اضافی کچھ دینا، تو یہ احسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حق میں احسان یہ ہے کہ اس کی عبادت ایسے کی جائے کہ جیسے آنکھوں سے اسے دیکھ رہے ہوں، یعنی یقین کی یہ کیفیت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صفات بھی نصیب کرے اور پھر اپنا ساتھ بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي